نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ وہ خطبہ ہے، اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں. ایک کافر آیا تھا نبی پاک کا علاج کرنے، نبی پاک نے یہ بول پڑھ کے سنائے. اللہ کی قسم یہ بول سن کر وہ کافر مسلمان ہو گئے. اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں. دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں. جناب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جیسے آپ تشریف رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پورے حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ آپ دین کو وقت نہ دیں، آپ مسجد کو ڈی گریڈ کریں اور کسی عالم کی بات نہ سنیں. ہم تو چلو طلبہ ہیں تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں نے آج ایک سوال کا صرف جواب دینا ہے. کیا ممکن ہے کہ اس دور میں ہم صاحب کرامات بن جائیں؟ کیا ممکن ہے کہ اس دور میں ہم مستجاب الدعوات بن جائیں؟ صاحب کرامات کا معنی ہے جس طرح اللہ پہلے ہم واقعہ سنتے ہیں نا، انبیاء، پہلے انبیاء کے، صحابہ کے، تابعین کے کرامتیں ہوتی تھیں، غائبی مدد ہوتی تھی، ان کی نصرت کے لیے فرشتے اترتے تھے اور اللہ کی بڑی ایک خاص غیبی رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی. کیا اس دور میں یہ ممکن ہے اور ہم مستجاب الدعوات بن جائیں؟ یہ تو میری خواہش ہے کہ میں فلاں سے جا کے دعا کرواؤں، تو کیا میں تھوڑی سی محنت کر کے خود اس سٹیج پہ پہنچ سکتا ہوں کہ میں لب ہلاؤں اور میرا اللہ مجھے قبول کر لے؟ اچھا، یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ دونوں اعزاز حاصل کرنے بہت آسان ہے. اس کی وجہ کہ آپ کے عقیدے میں گند نہیں. جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے نا جی، وہ صاحب کرامات نہیں ہوتا، وہ مستجاب الدعوات نہیں ہوتا. اس کی قوت شامہ، فراست بڑی کمزور ہوتی. تو بیس ہے توحید، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب کرامات بننے کے لیے اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے جو بیسز ہیں نا، عقیدہ توحید و سنت، وہ ماشاءاللہ دونوں آپ کے پاس موجود ہے. آپ تھوڑی سی توجہ بس کر لیں. اچھا، میری بات کو مائنڈ نہ کریں. ہم کئی کاموں میں کوشش ہی نہیں کرتے، یعنی شاید کہ میں نے کبھی نہیں کوشش کی کہ انشاءاللہ میں نے دنیا میں صاحب کرامات بن کے جینا ہے. میں نے اللہ کی غیبی قدرت دیکھنی ہے، غیبی رحمت دیکھنی ہے. جو خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، اس لیول پہ جا کے میں نے زندگی گزارنی. ہم کوشش نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، بس اٹھے، کھایا، کمایا، 2 سنی 4 سنائی، رات کو سو گئے. نہیں بھائی. تو آئیے عقیدہ توحید و سنت کے بعد جو بندہ آپ جیسا نمازی ہے، انشاءاللہ دیندار ہے، اگر وہ اپنی زندگی سے 2 چیزیں نکال دے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاحب کرامات بھی بنا دیتا ہے، مستجاب الدعوات بھی بنا دیتا ہے. اللہ پاک اس کو دنیا میں اپنی جنت کی خوشبو کی پہلی قسط عطا فرما دیتا ہے. یہ جو میرے جوان بیٹے بیٹھے ہوئے نا، بیٹا ادھر دیکھو، آپ کی زندگی کا ایشو یہ سیلری نہیں. بیٹے کس بیوقوف نے آپ کو کہا ہے کہ 50,000 سیلری ہوگی تو بڑا سکون ہوگا؟ میں 50 لاکھ لینے والے فیصل آباد میں آپ کو دکھلاتا ہوں، اللہ کی قسم روتے ہیں دن رات. کس نے کہا ہے کہ یورپ عرب کنٹریز کا ویزا ہوگا تو بیٹے تب سکون ہوگا؟ ایک کٹیا میں رہو لیکن اپنی زندگی سے یہ 2 چیزیں نکال دو. آپ فرشتوں کو اترتا دیکھو گے، جنت کی خوشبوئیں محسوس کرو گے اور آپ کا جینے کو دل کرے گا. آپ کو زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا. تو آئیے جی بڑے ہی اختصار سے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج کا درس کتنا مختصر ہے. ما قل و دل. سب سے پہلی بات، اپنی زندگی سے خفیہ گناہ نکال دیں. یہ نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی بڑی پیچیدہ بات ہے، موٹی سی بات ہے. پوشیدہ گناہ، اپنی زندگی کے خفیہ گناہ اپنی زندگی سے نکال دیں. جنت کی خوشبو آئے گی، اللہ صاحب کرامات بنا کر اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا.
یہ جو خفیہ گناہ ہے نا، پوشیدہ گناہ، یہ بندے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. تو سارے بھائی جی ماشاءاللہ مل کے ارادہ کریں، ایک دفعہ بول کے، جتنے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، ایک دفعہ ذرا مل کے بولیں ہم نے اپنی زندگی سے کیا نکالنا ہے. ہمارے نوجوان بڑا فخر سمجھتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر کے وہ کہتے ہیں داؤ لگ گیا. نہیں بیٹا، اپنے پاؤں پہ تو نے کلاڑا مار لیا، اور بیٹے تو نے ستیہ ناش کر لیا نماز کا، عقیدے کا، اپنی روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا. خفیہ گناہ نہیں کرنے. خفیہ گناہ مثال کے طور پہ غلط طریقے سے خفیہ حرام نہیں کھانا، فراڈ کر کے، جعل سازی کر کے، کسی کا حق دبا کے، غلے سے چوری کر کے، دکان سے کچھ اٹھا کے. اگر بیٹے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ اس طرح میں آگے بڑھ جاؤں گا، بیٹے یہ بربادی ہے دونوں جہانوں کی. اعلیٰ درجے کے دیانتدار بنو، حق والوں کو حق واپس کر دو. لب بعد میں حرکت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے والی آرزویں پہلے قبول فرما لے گا. ہمارا روگ ہے بددیانتی، ہمیں خفیہ حرام لگا ہوا ہے. بچیں گے رشوت سے. یہ جو تھانہ ہے سامنے، یہ عدالتیں ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. یہ تو پلتے ہی حرام پر ہے. ایک رشوت کے بغیر آپ ایک قدم نہیں تھانے میں اٹھا سکتے، عدالت میں اٹھا سکتے، اور ان کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اللہ کی قسم ممبر و محراب پہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارے ملک کی بربادی. تو جس بندے کو خفیہ حرام لگ جائے جی، مائنڈ نہ کرنا، یہ ٹکرے ہی ہیں پھر سارا کچھ. اور اگر آپ انشاءاللہ یہ خفیہ حرام چھوڑ دیں گے، پھر صاحب کرامات، وہ بخاری والا واقعہ پڑھا ہے نا، وہ ایک دفعہ 3 بندے غار میں چلے گئے تھے، تو تیسرے نے کیا کہا تھا کہ وہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرتا تھا، میں نے مزدوری دی، وہ غصے میں چھوڑ کے چلا گیا. پھر بڑے عرصے کے بعد اس کو ضرورت پڑی تو واپس آ گیا. تو میں نے کہا بھائی یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، بکریاں بھی تیری ہیں، غلام بھی تیرے ہیں، گائیاں بھی تیرے. اے میرے اللہ، وہ سارا کچھ ہی لے گئے، میں نے کچھ نہیں رکھا تھا. اگر یہ میرا حلال اور میری یہ دیانتداری تجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دے. صحیح البخاری ہمیں بتلاتی ہے وہ سلامتی سے اپنے گھر میں پہنچ گئے تھے. اپنی زندگی سے نجائز تعلقات نکالنے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زانی بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ نجائز خفیہ تعلقات رکھنے والے بچے کو سجدے میں آنسو آتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بغیرتوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور بیٹا ہمارے معاشرے کا روگ یہ بغیرتی ہے. عقیدہ توحید و سنت ہو اور انسان رزق حلال کھاتا ہو اور اس کی تنہائی میں حیاداری ہو. میں نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ امین پور کی گلیوں میں، فیصل آباد کی گلیوں میں اللہ کی زمین پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش بریم پر اپنے اس بندے کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں. اور بیٹا یہ واٹس ایپ کا گند چھوڑو، کس طرف چلے گئے ہو؟ کیا دیکھتے رہتے ہو فیس بک پر؟ مجرے، تھیٹر. یہ کینسر سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. یہ ہیں ہمارے معاشرے کے روگ. تیسری بات یہ ہے اپنے من کو بڑا اجلا رکھیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، معاف کر دیا. یہ سینے کی تنگیوں نے ستیہ ناش کر دیا. الہاد کہاں پر ہے، کفر کہاں پر ہے، فحشی کہاں پر ہے. اللہ کی قسم دیندار لوگ، اہل توحید و سنت لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانکیں کھینچ کھینچ کر زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کے بارے میں کشادہ دل بنے، یہ دل کا کینہ ختم کریں. یہ خفیہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے. دل میں شرارتیں پالنا، دل میں بغض اور کینہ رکھنا. تو لیجئے جی، میں نے پہلی بات مکمل کر لی ہے. اگر آپ یہ موڈ رکھتے ہو کہ میں ایمان کا ذائقہ چکھوں، میں جنت جانے سے پہلے جنت کی بہاریں پالوں، مجھے جینے کا مزہ آئے، فرشتے میرے دوست ہوں، میں جس طرف کو رخ کروں میرا اللہ سارے دروازے کھول دے، خفیہ گناہ زندگی سے نکال لیں، آپ صاحب کرامات بنیں گے. وہ ایک آدمی تھا نا، گزر رہا تھا، توبہ طائب ہو گیا تھا. تو وہ جو پرانی بدکارہ عورت تھی اس نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے. اس نے آواز دی آجو بھائی، گھر میں کوئی نہیں ہے، رات گزار لیتے ہیں.
اس نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان اللہ حرم الزنا، اور میرے اللہ نے زنا کو حرام کر دیا، میں تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ اس نے شور ڈال دیا، وہ بھاگے۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ چھپ گیا، وہ بالکل میرے اوپر کھڑے تھے اور وہ پیشاب کر رہے تھے، ان کے پیشاب کے چھینٹے میرے جسم پہ پڑ رہے تھے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں فَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ، مجھے اللہ نے کرامت یہ دکھائی پاک بازی کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان کو اندھا کر دیا۔ پاک باز لوگ نہیں پکڑے جاتے، جن کے سینے کشادہ ہوتے ہیں نا، ان کو آسمان سے روشنی ملتی ہے، فرشتوں سے نور ملتا ہے، اور جو حلال کھانے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ چلیں جی، میں دوسری بات کر کے انشاءاللہ پھر درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں خفیہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، فحاشی زنا بدکاری سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سینے کو اور اس دل کو اللہ تعالیٰ رحم والا اور معافی والا اور درگزری والا اللہ پاک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں سکون اس لیے ہوگا کہ میری جنت میں گناہ نہیں ہوگا۔ لا لغو فیہا ولا تاثیم، جنت گناہوں سے پاک ہوگی، اس لیے وہ سکون کی جگہ ہے۔ اپنی دکان کو اگر سکون والا بنانا چاہتے ہو، گھر کو سکون والا بنانا چاہتے ہو، من کو سکون والا بنانا چاہتے ہو، گناہ زندگی سے نکالو، سودی لین دین سے باز آ جائیں، خفیہ طریقے سے سودی لین دین نہ کریں، یہ جنگ ہے، بربادی ہے۔ اور دوسرا عمل سن لیں، دوسرا عمل یہ ہے اپنی زندگی سے لغویات نکال دیں۔ لغویات کا میں سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، فضولیات۔ بولیں، بولتے رہنا، مولویوں کی معافی نہیں، سیاستدانوں کی معافی نہیں، رشتہ داروں لا یعنی باتوں میں الجھے رہنا اور بالکل زبان کو لمبا چھوڑا ہوا ہے، بربادی۔ میں نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو بڑی محبت سے پڑھا ہے، ان کی تقریباً ہر کتاب میری لائبریری میں عربک میں گھر میں موجود ہے۔ حافظ صاحب کی ساری زندگی سے جو میں نے سیکھا ہے نا ان کی کتابوں سے، وہ ایک ہی خلاصہ ہے، وہ کہتے ہیں شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ ہے لغویات، فضول باتوں میں فضول بولنا، فضول سننا، فضول دیکھنا۔ اگر بندہ بند کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو صاحب کرامات بھی بنا دیتے ہیں، مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں، اور جنت جانے سے پہلے اللہ جنت کی خوشبوئیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بیٹے مجھے کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرنے؟ بیٹا میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ میں نے کیوں رشتہ داروں کا اپنی باتوں سے جینا حرام کیا ہوا ہے؟ کیوں میں منہ مارتا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ زندگی میں جتنی مشاکل ہوتی ہیں، جتنی نوسط ہوتی ہے، جتنی بے برکتی ہوتی ہے، وہ فضولیات اور لغویات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورہ غاشیہ آپ ہر جمعے خطبہ جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، فرمایا ہماری جنت میں سکون اس لیے ہے، نشہ مزہ لطف اس لیے ہے کہ وہاں کوئی لغو کام نہیں ہوگا، فضول کام نہیں ہوگا۔ بھئی فضول دیکھا نہ کریں۔ آپ کیا دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پر؟ یہ آپ نے نمبر لگانے ہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر میں کوئی فیس بک پر لغویات دیکھتا ہوں نا، ادھر دیکھیں، اپنی روحانیت کا قاتل میں ہوں، یاد رکھنا، یہ میرا جملہ کاپیوں پہ لکھنا۔ واللہ العظیم جو بندہ خفیہ گناہ کرتا ہے اور لغویات مولویوں کے، میں یقین جانے غیر مسلم کنٹریز میں جاتا ہوں، میں نے کئی کالے کافر نہیں دیکھے کہ وہ مولویوں کے بارے میں اتنی گندی زبان بولتے ہوں جتنے میں نے پاکستان میں مسلمان دیکھے۔ کالے کافر مولویوں کا اتنا مذاق نہیں اڑاتے جتنے یہ مسلمان مولویوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ کا واسطہ یار درگزری کر دو، رشتہ داروں کو معاف کر دو، دعا کرو۔ آج کے درس قرآن پاک میں یقین کریں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں صاحب کرامات بن جائیں، مستجاب الدعوات بن جائیں، اور قدم قدم نور ہو، خیر ہو، برکت ہو، روحانیت ہو، طمانینت ہو، جینے کا مزہ آئے،
تو غیبت سننا بھی چھوڑ دیں اور غیبت کرنا بھی چھوڑ دیں. زندگی کی سب سے بڑی نوست ہے یہ لچر بکنے والا تیرا دوست اور تیرا چغل خور دوست. بالکل ایسے سٹیکر بنا کر لگائیں, یہاں پریس بہت زیادہ ہے کہ یہاں غیبت کرنا ممنوع ہے, خبردار کسی نے میری دکان میں کسی کی غیبت کی. داخلہ بند کریں غیبت کرنے کا اور سننے کا. تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارے اصل روگ ہے. دیکھیں میں یہاں آیا ہوں کافی عرصے کے بعد لچھے دار واقعات سناتا رہوں, طرزیں اتارتا رہوں, یا کوئی ایسا موضوع بیان کرتا رہوں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ بس میں نہیں ہے. آپ کے کرنے والے کام یہ دو ہیں. خود بھی اپنی زندگی سے خفیہ گناہ نکالیں, اپنے بچوں کی زندگی سے خفیہ نکالیں. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی والدین خفیہ گناہ کرتے ہیں, ان کے بعد اولادیں بھی کرتی ہیں. خود اپنی زندگی سے لغویات نکالیں, فضولیات. دیکھیں نارمل اگر بندہ بہت تھوڑا بھی ذکر کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 10-15 ہزار دفعہ تو ایک دن میں بندہ پڑھ سکتا ہے. آپ تھوڑا سا کوئی درود شریف پڑھ کے دیکھیں 3-4 چلو 2-3 ہزار دفعہ ڈیلی درود پڑھ کے دیکھیں, پھر کیفیت دیکھیں کہ غیبی طاقت کیا ہے. اور بھئی یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے میرے رب کی, فرشتوں کی. یہ دل کی قدورتوں نے ستیہ ناس کیا ہے, گٹیا نکمی ردی سوچ نے ستیہ ناس کیا ہے. اس جہاں میں ایک جہاں اور بھی ہے. اللہ کی جنت پہ نظر رکھیں, فرشتوں پہ نظر رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دل سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ ہمیں خفیہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ لغویات نے اس معاشرے کا ستیہ نام, اللہ جانتا ہے شاید ہی میں نے کوئی مجلس دیکھی ہو کہ جہاں لغویات نہیں بکی جاتی. غصہ نہ کرنا, داڑھی بھی ہے, نماز بھی ہے, یہ اپنی نہیں ہے. اور بھائی سنت عبادت ہے, نماز عبادت ہے, حج عبادت ہے, ذکر عبادت ہے, خاموش رہنا بھی عبادت ہے. خاموش رہ کر قبر کی زندگی انجوائے کیا کریں کہ قبر میں میری کیا کیفیت ہو. حشر کی زندگی کو انجوائے کریں, جنت کے معاملات کو دیکھیں, قبر میں آخرت میں جنت میں جینا سیکھیں. یہ کباڑ خانے ہیں. یہاں رہ کر یہاں کا سوچو گے الجھ جاؤ گے. ہمارا سفر بڑا لمبا ہے, اور اگر آپ ایک چھوٹا سا ذکر کرتے رہیں نا جی, سلام پھیرنے سے پہلے سنتوں, نفلوں اور نماز تہجد, وطر اور اشراق کے سجدوں میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو بڑی برکت دے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں پڑھتے تھے اور ہر خطبے میں پڑھتے تھے. یہ جو ٹکڑا ہے نا پہلا, یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. اب میں ترجمہ سنا کر درس ختم کرنے لگا ہوں, یہ وظیفہ سن لو. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنو. نحمده ونستعینه, یا اللہ ہم تیری ہی تعریفیں کرتے ہیں, تیرے در کے منگتے ہیں, تو سے ہی مدد مانگتے ہیں. ونستغفره, اللہ تو سے ہی معافیاں مانگتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اللہ نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا, جو خفیہ گناہ کر لیے, جو لغویات ہم نے بک لی, اللہ کہیں اس کی نوست میں نہ پھنس جائے. اللہ برے اعمال کی برائی سے, خفیہ گناہوں کے برے اثرات سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں تو ہی میرا سب کچھ ہے, تیرے سوا ہے ہی کچھ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. تو یہ جو ہے نا جی جملہ, یہ آپ اپنے حضرت قاری صاحب سے بھی لکھوا لیں. وہ پریس کا ساتھی بھی اگر کمپوز کر کے کل یہاں لائے تو عصر کے بعد تقسیم کر دے. یہ مسنون خطبہ ہے, یہ وہ خطبہ ہے, اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں. ایک کافر آیا تھا نبی پاک کا علاج کرنے.
نبی پاک نے یہ بول پڑھ کے سنائے، اللہ کی قسم یہ بول سن کر وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ اتنی طاقت ہے اس وظیفے سے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہاں آ کے ذرا رکنا ہے۔ ونعوذ باللہ من، بولے بولے، من سیئات، اللہ نفسوں کی شرارتوں سے تیری، یہ نفس کی شرارت یہی خفیہ گناہ کرواتی ہے، نفس کی شرارت یہی لغویات میں الجھاتی ہے۔ چلے جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی رونق قیامت تک اس مسجد میں ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرما۔ اللہ جو پیارے یہاں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، جتنے بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ کے طواف نصیب فرما، مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرما، اور آج کے درس کو یا اللہ صرف سننے کی حد تک نہیں، یہ میں نے آپ کو نا دیکھیں بھائیوں 20-25 منٹ میں پوری زندگی کا سلیبس دے دیا۔ آپ میں سے جو بھائی دارالقرآن میں داخل نہیں ہوا، سلفیہ نہیں گیا، تعلیمات اسلامیہ میں نہیں گیا، اور وہ کہہ رہا شیخ صاحب کو سلیبس دے جس پیٹرن پہ جس نصاب پہ میں زندگی بسر کروں، بھئی آپ کا نصاب یہ ہے کہ اپنی زندگی سے یہ مہلک 2 چیزیں نکال دیں، خفیہ گناہ اور لغویات، اور یہ گھنٹوں کا کام نہیں ہے، زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں ایک معیار پر پہنچتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، جن کے والدین پیارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ بھائی عمر صاحب اور ان کے تمام رفقا، مسجد کی انتظامیہ، بلکہ حضرت قاری صاحب کے والد گرامی، ان کے پیچھے ہم بھی نمازیں پڑھتے رہیں، دعا کریں اللہ قاری صاحب کے جنت میں درجے بلند فرمائے، اور اللہ ہمارے جانے کے بعد اللہ ہمارے بچوں کو بھی ممبر و محراب کا وارث بنا دے، اللہ ہماری نسل میں دین کے امام پیدا فرما۔ واللہ لوگوں سب سے بڑی بات گھر میں دینے والی چیز یہ نمونہ ہے، نمونے کے مسلمان بنو، نمونے کے مسلمان بنو۔ ایک حضرت صاحب فوت ہو رہے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت صاحب کون سی نیکی پر آپ کو مان ہے، آس امید یقین ہے کہ اللہ بخش دے گا؟ کہنے لگے 2 باتوں پر، ایک بات یہ ہے کبھی میں نے ساری زندگی اپنی زبان سے فضول بات نہیں کی، اور دوسرا میرے دل میں مسلمانوں کا بغض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کردار نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی یہی زندگی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ ایمان نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔